بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرے پیارے پیارے ریڈرز، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں آج چاند رات کو بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں، انشاءاللہ عید تک یہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں دے رہے آپ لوگ ناول پر۔ کچھ ریڈرز ہیں جو بہت اچھے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ریڈرز بھی ہیں جنہوں نے نہ تو چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، نہ وہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے یار، ہم رائٹرز کے ساتھ بہت محنت ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو کے پیچھے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور چینل کو شیئر بھی کیا کریں۔ دیکھیں آج چاند رات ہے، سب بیٹھ کے تیاریاں کر رہے ہیں، مہندیاں لگوا رہے ہیں، کوئی پارلر گیا ہوا ہے، اور میں اب جناب اپنے ریڈرز کے لیے جو ہے نا وائس اوور کر رہی ہوں۔ اس ویڈیو پر 100 سے زیادہ لائک آئیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اس ناول میں آپ کو کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ کو کس طرح کے ناولز پڑھنا پسند ہے؟ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تاکہ میں جو نیکسٹ ناول لکھوں وہ مجھے پتہ ہو کہ میرے ریڈرز کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ نیلم اور میسم کا کریکٹر کیسا لگتا ہے آپ سب کو؟ مجھے تو بہت فٹ لگتا ہے۔ آگے یار ان میں تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہیں شاید۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تم لوگوں کی شادی کو؟ بچی کو کہیں گھما ہی لاؤ۔ وہ کتنے دن سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہ رہے تھے، اس لیے وہ انہیں کچھ اکیلے وقت دینا چاہتی تھی تاکہ ان کے درمیان جو بھی کلیشز ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ آپ اپنی بہو سے پوچھو، مجھ سے تو ایسے ڈرتی ہیں جیسے میں کرنٹ مارتا ہوں۔ وہ اس کے بدک کے دور ہونا نوٹ کرتا بولا، بیٹا تم جیسی بجلی کی تار کے ساتھ رہنا کون سا آسان کام ہے؟ بابا آپ کو بھی ٹانگ کھینچنے کا موقع مل گیا ہے۔ بس کریں باپ بیٹا دونوں، اور تم بچی کو لے کر کچھ عرصہ پاکستان کے ہی علاقے میں گھوم آؤ۔ ٹینشن نہ لے موم، آپ کے ہونہار بیٹے نے ٹکٹ بک کروائی ہے ہوٹل کی، بس شام تک نکلیں گے۔ وہ اٹھتا نیلم کا ہاتھ پکڑے اپنے روم میں چلا گیا۔ ان کے شوہر نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھ لو اپنی اولاد کی حرکتیں، اکیلا میرا نہیں آپ کا بھی ہے۔ انہوں نے جتانا ضروری سمجھا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ کب سے منع کر رہی تھی لیکن وہ بنا اس پر توجہ دیے اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ یہ تم ہر وقت درس دیتی رہتی ہو میاں بیوی کے بارے میں، لیکن یہ شوہر کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اب شوہر کی غلط میں ہاں میں ہاں ملانے سے رہی۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی بولی، واہ بیگم، تمہارے شوہر تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے ہنی مون پہ، اب اس میں کون سا غلط کام ہے؟ میسم کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ سرخ ہوئی۔ وہ اٹکنا بند کرو اور مجھے جواب دو، شاباش۔ کیونکہ میں بے شرم نہیں ہوں، مجھے کرن نے بتایا تھا وہاں آتے ننگے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں لوگ۔ کچھ وقت لگا میسم کو سمجھنے میں، پھر وہ پیٹ پکڑ کر ہنسا۔ کسی نے کہا ایسا لباس تم پہننا ہے؟ کس نے کہا ایسا لباس تم نے پہننا ہے؟ البتہ تم میرے سامنے وہ لباس پہن کے گھوم سکتی ہو۔ آپ کتنے بے شرم ہیں۔ اس کی بات پر وہ بنا نظریں ملائے بولی، ارے میری جان، میں آپ کو کبھی کسی فری وقت میں بتاؤں گا میں کتنا بے شرم ہوں۔ فی الوقت تیاری کرو، شاباش، جیسا لباس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو۔ وہ خوشی خوشی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ شہباز، میں چاہتا ہوں کہ عیشا کا رشتہ ہم عالیان سے طے کر دیں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ان کی آواز حال میں گونجی۔ نہیں بابا،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ بڑوں اور چھوٹوں کی جوڑیاں ملا لیں گے، لیکن مجال ہے جو ہم عمروں کے بارے میں سوچا جائے۔ کاشان یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو اپنے کمرے میں۔ اپنے بابا کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ رکو، ادھر آؤ ذرا، مجھے اپنی ذومانی بات کو سمجھاؤ گے؟ آغا جان کی بات پر جھٹ سے مسکرایا۔ مطلب تیر نشانے پر لگا تھا۔ دیکھیں آغا جان، ویسے اپنے منہ سے اپنی شادی کے بارے میں بولتا اچھا تو نہیں لگوں گا، پر کیا کروں، آپ لوگ مجھے تو بھول ہی گئے ہیں۔ کھوتے کے پتر، تو اٹھتا ہے یا میں تجھے لگاؤں؟ یہ کیا بغیرتی ہے؟ باپ کے جوتا اٹھانے پر گھوم کے سلطان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ لو، پسند کی بات کی ہے، اس میں کیا بغیرتی ہے؟ اور جب یہ سلطان راہی سر پر بندوق تانے کھڑا تھا، اس وقت تو کسی کو ان کی عاشقی میں بغیرتی نظر نہیں آئی تھی، لیکن اپنی گردن پر سلطان کی سخت گرفت پاتے ہی اسے احساس ہوا کہ اب وہ کچھ غلط بول گیا ہے۔ آہ بچاؤ! پھر پورے حال میں اس کی چیخیں تھیں اور کاشان تھا، وہ جو اپنا آفس ورک کمپلیٹ کرتا، ابرش کے روم میں داخل ہوا۔ ایک خوشبو کا جھونکا اپنی نس نس میں اترتا محسوس ہوا۔ لیمپ کی دھیمی روشنی میں وہ پرنور چہرہ کسی انسان کا ایمان ڈگمگا دیتا۔ چہرے پہ آتی آوارہ لٹوں کو ہٹاتے ہی ایک احساس سا جاگا تھا، ملکیت کا احساس۔ اس کی قربت کی چاہ تھی، ڈرپوک چڑیا۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس جگہ بناتا لیٹ گیا، لیکن نظریں بھٹک بھٹک اس کی نوز پن پر جا رہی تھیں۔ وہ اس سے پہلے کہ چھوتا، ابرش نے جھنجھلایا کہ چہرہ کا رخ بدلا، تو وہ خود پر جبر کرتا اٹھ گیا، کیونکہ جتنا وہ اس کے قریب آتا، اسے پانے کا نشہ اور بڑھتا تھا۔ میری لٹل اینجل، دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس جگہ لے چلوں جہاں کی ہوا بھی مجھ سے ہو کر تم تک پہنچے۔ وہ ماتھے پر لمس چھوڑتا لائٹ آف کرتا نکل گیا۔ اٹھو اٹھو، اٹھتی ہو یا میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ وہ کب سے اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا، لیکن مجال ہے جو اس لڑکی پر اثر ہوا ہو۔ کیا ہے، کون سی واردات کرنی ہے جو آدھی رات کو مجھے اٹھانے ٹپک پڑے؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں کمبل سے جواب دیتی وہ دوبارہ اپنے خوابوں کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ ایڈیٹ، آدھی رات تم جیسی عورتوں کے لیے ہوگی۔ ٹائم دیکھو، 9 ہو چکے ہیں، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ وہ کمبل ہٹاتا بولا۔ ہاں تو جاؤ، میں نے کون سا فیڈر بنا کر دینا ہے تمہیں، یا تمہاری ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں؟ جاہل نہ ہو تو نیند کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ بھی دوبارہ سے کمبل کھین چکی تھی۔ ساحر نے اسے نہ اٹھتے دیکھ کر اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا کہ وہ ایک دم سے چیختی حالات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ چلو بیگم، یہ طریقہ کارآمد ثابت ہوا ہے، اب جلدی سے اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ دوبارہ سے جھکتا اس کی کان کی لو پر نرمی سے لب رکھتا جا چکا تھا۔ وہ بیچاری اپنی حیرت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ روم سے نکلتی راہداری سے ہوتی اس نے نظریں گھمائیں۔ گھر کا ہر کونا خود اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پہلے تو وہ توجہ نہ دے سکی، لیکن اب دیکھ کر اسے وہ کسی محل سے کم نہ لگا۔
ناشتہ بناؤں، یہ اب وہ کام میں اپنے ہاتھوں سے خود کرواؤں۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، نظریں اس کے چہرے پر پڑی جو کہنے کو ساتھ تھی لیکن گاڑی میں بیٹھنے سے اب تک سونے کا مشغلہ سر انجام دے رہی تھی۔ گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچی۔ نیلم، گیٹ اپ! وہ اسے آواز لگا کر جگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن بے سود۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اس نے اپنے طریقے سے جگایا تو سانسوں کی کمی کی وجہ سے وہ کھانستی، انجان نظروں سے دیکھتی، معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیپی ہنی مون ڈیئر! وہ زومانی انداز میں کہتا اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور نیلم اس کی قربت میں لرزتے پتوں کی طرح کانپ کے رہ گئی تھی۔ اگر اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے تو مجھے ہنی مون گاڑی میں منانے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس کا رد عمل دیکھنا چاہا تو اسے دیکھ کر ہنسی چھوٹی جو اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے گرتی پڑتی باہر نکلی۔ گھوڑی تک وہ اسے دے نہ سکی، بات تو دور کی بات تھی۔ ابرش بچے، کھانا کھاؤ آرام سے۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر سب حیران تھے۔ جس نے صرف جوس کا گلاس پیا تھا۔ بابا، دیر ہو جائے گی، پھر مجھے ٹیچر ڈانٹیں گے۔ آنسو جیسے نکلنے کو بے تاب تھے۔ کس نے ہمت کی میری بیوی کو ڈانٹنے کی؟ اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ وہ جو اپنے کف لنکس باندھتا نیچے اتر رہا تھا، آخری بات سن کے ہتے سے اکھڑا۔ مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ آئی ہیٹ یو۔ آپ کالج لے کے گئے تھے نا مجھے؟ نہ لے کر جاتے تو ایسا نہ ہوتا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ ہاتھ چھڑواتی بدتمیزی سے بولی۔ چٹاخ! شہباز صاحب کا ہاتھ اٹھا تو سب جیسے ساخت ہوئے تھے۔ ساخت تو وہ خود بھی ہوئے تھے اس پر ہاتھ اٹھا کر۔ چچا جان، آپ نے ہمت بھی کیسے کی میری بیوی کو مارنے کی؟ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی تو آپ نے اس سے ایسے بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ مت بھولو میں باپ ہوں اس کا۔ آپ باپ ہیں لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ اسے ہر سرد گرم سے آگاہ کرنے سے میں بخوبی واقف ہوں۔ آئندہ آپ نے اس سے ایسے بات کی یا تکلیف پہنچائی تو باخدا میں اسے لے کر کہیں روپوش ہو جاؤں گا۔ اس کی سرد آواز پر سب سے جیسے قوت گویا کو سلب کر لیا تھا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اسے خود سے لگائے لے کر جا چکا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ بچی تھی، تم اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے۔ آغا جان کی بات پر بھی وہ بنا سر اٹھائے اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپارٹمنٹ لایا تھا جو اس کا اپنا پرائیویٹ تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتا، اس کی خاموشی کسی کو بے حد چبھ رہی ہے۔ نظریں بار بار اس کے چہرے پر اٹھ رہی تھیں جہاں تھپڑ سے انگلیوں کے مدھم سے نشان تھے۔ چاکلیٹ فلیور از یور فیورٹ؟ دین وائی ناٹ ایٹ؟ وہ فریزر سے آئس کریم نکال کر لے آیا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ وہ خود پر حیران تھا جو کبھی اٹھ کے خود گاڑی کا دروازہ نہ کھولتا تھا۔ آج وہ کچن میں کھڑا اپنی محبوب بیوی کو راضی کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ شاید یہ محبت ہی ہے جو اس جیسے پریکٹیکل بندے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اپنے اندر آئی تبدیلی بہت حد تک خوش تھا۔ محبوب کی خوشی کے لیے اپنائی گئی ہر شے ایک الگ خوشی دیتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ اس سے ڈر کر جواب دے رہی تھی۔ اسے بات کرنے کا انداز، اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ
سے لگایا جا سکتا تھا۔ یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی کہ وہ بمشکل اس سے بہتر طریقے سے بات کرتی۔ اب اس طرح کرنا ایسے تھا جیسے واپس اسی جگہ آ گیا ہو جہاں سے چلا تھا۔ او میری بیگم کا دل کیوں نہیں چاہ رہا بات کرنے کو؟ میر نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور دونوں بازوؤں سے اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ آپ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ آپ ہر بار ڈانٹتے ہیں اور آج آپ کی وجہ سے بابا نے بھی مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اس کی والہانہ نظروں کی پرواہ کیے بنا اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ میرا پیار برداشت کرنا تم جیسی نازک جان کے لیے بہت مشکل ہے۔ میری جان اگر اپنی شدت سے واقف کروا دوں تو شاید وہ تمہارے ساتھ اچھا نہ ہو۔ وہ ذو معنی انداز میں کہتا اس کی گردن پر جھکا۔ وہاں اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنی گردن سے چہرہ دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیار کر رہا ہوں، ابھی میری لٹل اینجل نے بولا تھا، تو تمہارا کہنا کیسے ٹال سکتا ہوں؟ یہ کیسا پیار ہے؟ چھی، کتنا گندا ہے یہ۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی بولی۔ میں تو ایسے ہی پیار کرتا ہوں، اب اسی سے گزارا کرو۔ وہ معصومانہ انداز سے بولا۔ ہائے اللہ میر، آپ سب سے ایسے پیار کرتے ہیں؟ لیکن میں نے کبھی کسی سے ایسے پیار نہیں کیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تجسس بھرے انداز میں استغفار کر رہی تھی۔ وہ چاہتا یہ پل یہیں رک جائے۔ وہ معصوم انجان تھی، اس کا اتنا قریب آنا اس کی قربت کی چاہ کو بڑھاتا تھا۔ دل چاہ رہا ہے تمہیں اپنے پاس کہیں گم کر لوں کہ تمہارے پاس راہ فرار کا رستہ ہی نہ ہو۔ وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے چہرے پر پڑتا محسوس کر کے دل ہی دل میں بولا۔ اس پیار کو حاصل کرنے کا حق صرف مجھے حاصل ہے اور تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کی اجازت ہے مجھے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی تمہارے لیے گناہ ہے۔ آئندہ ایسا لفظ مت بولنا کہ تمہیں اس کے جواب مجھے اپنے طریقے سے دینا پڑے۔ مطلب ایسا گندا پیار صرف آپ ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی گود سے اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اٹھنے دیں، آپ تھک جائیں گے اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ کندھے پر سر ٹکائے وہ پیار سے بولی۔ میں ساری زندگی تمہیں ایسے باہوں میں بھرے رکھنے کو تیار ہوں۔ شاباش، سو جاؤ۔ وہ جیسے تیار نہ تھا اسے خود سے دور کرنے کے لیے۔ خالہ جان، ابرش کہاں ہے؟ آلیان، جو کیس حل ہونے کے 2 دن بعد گھر لوٹا تھا، بہن کو گھر میں نہ پاتے دیکھ کر وہ خالہ سے پوچھنے لگا، جو اپنے روم سے نکل رہی تھی۔ وہ آلیان بھائی، صبح ماموں نے تھپڑ مارا تھا ابرش کو، تو سلطان بھائی انہیں غصے میں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ خالہ کی گھوریوں پر نظر ڈالے بنا پٹری سے اتری تو اترتی چلی گئی۔ واٹ؟ کب ہوا یہ؟ بابا نے ابرش کو تھپڑ مارا، یا اللہ! وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ عیشا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ بیٹا آرام سے۔ وہ ان کی بات پر توجہ دی اپنے باپ کے روم کی طرف گیا۔
یہ کیا کیا تم نے عشا؟ بچے کو کھانا تک نہیں کھانے دیا۔ وہ 2 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ کاشان تمہیں ریڈیو کہتا ہے۔ وہ بھی وہ جس کی بیٹری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ تعصب سے کہتی۔ اب ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ آلے یہ کمینہ کاشی شکل چلغوزے کی طرح ہے، خود آیا بڑا مجھے باتیں سنانے والا۔ وہ پیر پٹکی اپنا ٹیسٹ تیار کرنے لگی۔ صبح سے شام ہو چکی تھی۔ ساحر کام ختم کرتا گھر داخل ہوا۔ اسے بھوک بہت زوروں سے لگی تھی۔ لنچ بھی نہ کرنے کی وجہ آج اپنے بیگم کے ہاتھوں سے کے کھانے سے سیر ہونا تھا۔ وہ فریش ہوتا کچن میں داخل ہوا کہ اپنی بیوی کا لباس دیکھ کر مٹھیاں بھینچیں، جو فل سلیو لیس شرٹ پہنے کھڑی تھی۔ پیٹ نظر آ رہا تھا، نیچے ٹراؤزر جو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھا۔ سب ملازم بے شک عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ کیسے ان کے سامنے ایسے گھوم سکتی تھی؟ وہ بازوؤں سے گھسیٹتا اسے روم میں لا چکا تھا۔ اتنی بے دردی سے پکڑنے پر وہ ہاتھ چھڑواتی رہی، لیکن وہ بنا پرواہ کیے اسے کھینچ کر روم کے اندر پھینکا۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ اپنا وحشیانہ پن جا کر کہیں اور دکھاؤ۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اپنے بازوؤں کو مسلتی ساتھ دبے دبے غصے میں احتجاج بھی کر رہی تھی۔ میرا وحشیانہ پن سے ابھی تم آگاہ نہیں ہو، دکھاتا ہوں تمہیں میں۔ وہ لیٹ کر سگریٹ جلاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دور رہو، پاس مت آؤ میرے۔ وہ اسے قریب قدم رکھنے پر خوفزدہ سے بولی۔ چھوڑو مجھے۔ جلتی سگریٹ نے اس کے بے داغ بازو ظلمت کی اپنی تحریر رقم کی تھی۔ وہ اس کی چیخوں مزاحمتوں کے پشت ڈالتا دونوں بازوؤں پر وہی عمل دہرایا۔ وہ سسکتی اس کے باہوں میں مزاحمت توڑ چکی تھی۔ بہت ہی ظالم شخص ہے ویسے۔ اب آئندہ تمہیں یاد رہے گا ڈیئر وائفی، کہ تمہارا جسم، حالانکہ تمہاری سانسوں کو مہلت دینے تک کا حق صرف میرے پاس ہے۔ آئندہ جسم کا کوئی حصہ کسی دوسرے کی نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ تمہارا جسم اور تم خود میری امانت ہو، اور اپنی چیزوں پر خیانت کرنے والوں کو میں بخشتا نہیں۔ وہ بیڈ پر لٹاتا نرمی سے اسے قریب تر کر گیا۔ وہ ڈر سے اسے خود سے دور بھی نہ کر سکی۔ بس خاموش سی ہو گئی۔ بھوک پیاس مٹ چکی تھی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سزا ضروری تھی تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ پر وہ سزا دیتا یہ بھول وہ اس کی کوئی مجرم نہیں بیوی ہے، جسے وہ جتنے پیار سے ٹریٹ کرے گا